السلام علیکم۔ میں ایک سچی اور انٹرسٹنگ کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری کہانی اسی کو ملے گی جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک زندگی ہے، ایک کہانی ہے، کچھ سانسوں کا سفر ہے، بھلا کس نے سدا یہاں رہنا ہے؟ بھرے پڑے ہیں قبرستان ان سے جو امیر بھی تھے، طاقتور بھی، خوبصورت بھی تھے، باکمال بھی، عاشق بھی تھے، بے وفا بھی، ظالم بھی تھے، ہمدرد بھی، سونے کے چمچ میں کھانے والے بھی اور سوکھی روٹی کھانے والے بھی۔ ہر سانس کو رکنا ہے، ہر زندگی کو ختم ہونا ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں لوگ سکون سے جینے نہیں دیتے۔ ارے کس نے بھلا پھر اس دنیا میں آنا ہے؟ ادھر سانس بند ہوئی، ادھر دنیا کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں گی یہ دنیا۔ کیا ہم میں سے کوئی یہاں رہنے والا ہے ہمیشہ؟ جب زندگی چند لمحوں کی ہے، پھر اس میں بھی درد پہ بنا کیوں؟ فارس، مرد روتا ہوگا مانتی ہوں، مرد بے بس بھی ہوتا ہوگا مانتی ہوں، مرد مظلوم بھی ہوتا ہوگا مانتی ہوں، لیکن جو قیامت کسی ٹھکرائی ہوئی عورت پہ گزرتی ہے وہ کیا کریں؟ میں کہتی ہوں اس عورت کو زندہ جلا دو، جو عورت دائرہ اسلام کی بتائی ہوئی حدود کو لانگ کر جینا چاہے۔ اس عورت کو سولی چڑھا دو جو اپنے بھائی، باپ، بیٹے، شوہر کی عزت کو پامال کرے۔ فارس میں لاڈلی سی تھی گھر میں، امی ابو کا پیار تھا، بہن بھائیوں کی محبت تھی، مسکراتے رہنا، ہنسنا، کھیلنا، اپنی دنیا میں مست رہنا۔ کبھی جو کھانے میں پسند نہ ہوتا تو نہیں کھاتی تھی۔ مجھے ٹنڈے، چائے اور بینگن سے الرجی تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا میں یہ تین چیزیں کبھی نہ کھاتی، اور جانتے ہیں میری وجہ سے یہ تینوں چیزیں کبھی ہمارے گھر میں نہیں پکائی جاتی تھیں۔ حالانکہ بابا کو ٹنڈے پسند تھے، لیکن میری وجہ سے وہ بھی نہ کھاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہوتے گئے، میں نے دین کی تعلیم حاصل کی، حافظہ بنی، کالج میں بھی جاتی رہی۔ بیٹیوں کو آخر ایک دن بابل کا گھونسلہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ میری ماں مجھے گھر بسانا سکھایا کرتی تھی، کھانا بنانا سکھایا، صبر کرنا سکھایا۔ ماں بہت سمجھاتی تھی ہم دونوں بہنوں کو۔ کبھی کبھی ماں مجھے سمجھاتے ہوئے رونے لگتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، پوچھنے پہ کہتی میری بچیوں پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھانے ہیں تم نے، پتہ نہیں اللہ نے کیسے نصیب لکھے ہیں تمہارے۔ ماں اداس ہو جاتی تھی۔ میں تھوڑی سی موٹی تھی۔ اکثر بھائی کہا کرتے تھے امی اس کو کہو کھانا کم کھایا کرو، دیکھو کتنی موٹی ہو گئی ہے یہ۔ ماں اداسی میں کہتی ہو جائے گی ٹھیک جب یہاں سے جائے گی۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنے شوہر کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہ دوں گی، سب کو اپنا سمجھوں گی، گھر بساؤں گی۔ میں چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی، چھپکلی دیکھ کر تو میری جان نکل جاتی تھی۔ بھائی کبھی کبھی شرارت کرتے تھے، مجھے ڈراتے تھے پلاسٹک کی چھپکلی سے۔ ایک بار مجھے ڈر کی وجہ سے بہت تیز بخار ہو گیا، امی ابو نے بہت ڈانٹا بھائی کو۔ بھائی مسکراتے ہوئے میرے پاس آ کر بولا پاگل، چھپکلی کوئی کھا تھوڑی نہ جاتی ہے، ایویں ہی اتنا ڈرتی ہو۔ ایک دن ایک آنٹی آئیں ہمارے ہمسائے کے گھر، اس نے مجھے دیکھ لیا۔ آنٹی نے اپنے بھتیجے کا رشتہ بھیج دیا۔ لڑکا سیلون پہ کام کرتا تھا، امی ابو نے لڑکا پسند کیا، منگنی ہو گئی۔ شادی 6 مہینے کے بعد تھی۔ وہ لڑکا مجھ سے بات کرنے لگا۔ میں حافظہ تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا یوں بات کرنا، لیکن کچھ رسم دنیا بھی تھا، انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کے قول و قرار کرتا، بڑی بڑی باتیں کرتا، میں بہت خوش ہوتی تھی اس کی باتوں سے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی اتنا اچھا ہمسفر دینے کے لیے۔
6 مہینے گزرے، شادی ہو گئی۔ شادی کے 3 دن، صرف 3 دن اچھے گزرے تھے، خدا جانے کیوں سب کے لیے بدلنے لگے، سب کے چہروں سے نقاب ہٹنے لگے۔ ایک رات شوہر گھر آیا، میں نے پوچھا آج آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ میرے شوہر نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا، گالی دے کر بولا تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی، میں لیٹ آؤں یا جلدی، وہ میری مرضی ہے۔ ابھی شادی کو 20 دن گزرے تھے۔ میں حیران تھی اس کے ایسے رویے پہ، بہت روئی تھی، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ میاں بیوی میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں موٹی تھی۔ ساس کہنے لگی کھا کھا کر کتنا موٹا ہونا ہے تم نے۔ میری روٹی پہ پابندی لگا دی گئی۔ صبح چائے کا 1 کپ دیا جاتا۔ چائے مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن مجبوری میں پینی پڑتی۔ دوپہر میں کھانا نہیں دیتے تھے، رات کو صرف 1 روٹی۔ مجھے بہت بھوک لگتی، بہت زیادہ۔ ساس اور نند کھانا فریج میں رکھ کر لاک لگا دیتے۔ میں بھوک سے تڑپتی، لیکن مجھے کھانا نہ دیتے۔ امی کے وہ الفاظ یاد آتے تو دل پھٹ جاتا جب کہا کرتی تھیں میری بچیوں پتہ نہیں کیا دکھ دیکھنے ہیں تم نے، کیا اللہ نے نصیب میں لکھا ہے۔ فارس، میں نے شوہر کو بتایا مجھ سے بھوکا نہیں رہا جاتا، مجھے کھانا دو۔ بھوک سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تم کو یہاں پہ بس یہی کھانا ملے گا، رہنا ہے تو رہو ورنہ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نبھانا چاہتی تھی، گھر بسانا چاہتی تھی۔ میں نے خود کو بھوکا رکھنا شروع کیا، سارا دن گھر کے کام کرتی، پھر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیتے۔ امی سے بات کرتی تو ان کو بتاتی بہت خوش ہوں۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی، میں برتن واش کر رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ چیخ اٹھی، مجھے کہنے لگی بیٹی تم کو کیا ہو گیا ہے؟ میری حالت قابل رحم تھی۔ شوہر لاپرواہ تھا، اسے کوئی فکر نہ تھی۔ اس محلے کی عورت نے میرے ماں باپ سے کہا اپنی بیٹی کو بچا لو، وہ لوگ مار دیں گے اسے۔ میرے ماں باپ بھائی مجھے لینے آئے، شوہر گھر پہ نہ تھا۔ امی نے مجھے دیکھا، امی بے ہوش ہو گئیں۔ میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، جسم بے حد کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے تھے۔ ساس مجھے گالیاں دینے لگی، تم نے اپنے ماں باپ کو بلوا لیا، ہم نے تم کو رکھنا ہی نہیں ہے۔ ابو نے کہا چلو بیٹی میرے ساتھ چلو۔ میں نے ابو سے کہا ابو آپ لوگ جائیں، میں شوہر کو پوچھ کر آپ کو فون کروں گی۔ فارس، عورت ہوں نا، انجام جانتی تھی۔ ابو نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔ امی نے بھی بہت سمجھایا، لیکن میں نے کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ امی، ابو، بھائی سب واپس چلے گئے۔ رات کو شوہر آیا، ساس نے سب کچھ بتایا کہ اس کمینی نے اپنے گھر والوں کو بلوایا تھا، ان کو پتہ نہیں کیا کیا بتایا ہمارے بارے میں۔ فارس، مجھے بخار تھا، میرے شوہر نے مجھے گالیاں دیں، مجھے تھپڑ مارے، کہنے لگا بس اب تم کو نہیں رکھنا میں نے، مجھے طلاق دے دی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے، اس کو اللہ کے واسطے دیے۔ فارس، جو کر سکتی تھی میں نے کیا۔ میں نے اسے کہا تم مجھے ایک وقت کا بھی کھانا نہ دینا، مجھے طلاق نہ دو۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ تیز بخار تھا، سردی بہت زیادہ تھی، دھند پڑی ہوئی تھی، مجھے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ میری ساس نے میرے کانوں سے بالیاں اتار لیں، میں ساری رات سردی میں پڑی رہی۔ صبح محلے والوں نے میرے گھر فون کیا، بھائی آ کر گھر لے آیا۔ طلاق ہو چکی تھی، میں نے گناہ بھی کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی سزا ملی مجھے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے فارس؟ عورت کو تو باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے ان مردوں نے۔ آتے ہیں، کلمہ پڑھ کر قبول کرتے ہیں، پھر جی بھر کر ظلم ڈھاتے ہیں۔ میں کس سے پوچھوں میرا گناہ کیا ہے؟ کس سے انصاف مانگوں؟ ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے، بھائی اب پاس نہیں رکھتے، چھوٹے بھائی کے ساتھ کرائے کے گھر میں ہوں۔ ماں تھی فکر کرنے والی، وہ میرے ہاتھوں میں روتے ہوئے مجھے چھوڑ گئی۔ اب ایک اندھیرے میں پڑی ہوئی ہوں۔ آخر کتنا رونا ہے مجھے؟ آخر کس گناہ کی سزا پائی ہے میں نے؟ کیوں مجھے یہ درد دیا گیا؟
کس کا گریبان پکڑوں؟ میرے دامن پہ طلاق کا دھپا لگا کر مجھے بھیڑ بکری کی طرح چھوڑ دیا گیا۔ فارس، دل پھٹ جاتا ہے میرا کہ اپنی بانا بھی چاہا تو بھی رسوا ہوئی میں۔ میری زندگی برباد کر دی کسی مرد نے۔ میری کوئی خواہش بھی تو نہیں تھی، بن موت ماری گئی میں۔ نہ جانے مجھ سے اور کتنی لڑکیاں ہیں جو اس اذیت سے گزر رہی ہیں۔ سب مردوں کو اتنا کہنا چاہتی ہوں، مانا تمہاری زندگی میں آنے والی کوئی فلم سٹار کی طرح خوبصورت نہیں ہوگی، نہ سمجھ ہوگی، تم سے اس کی سوچ نہیں ملتی ہوگی، لیکن کیا تم مرد جب چاہے طلاق دے سکتے ہو، جب چاہے تھپڑ مار سکتے ہو، گالی دے سکتے ہو؟ افسوس ان ماں باپ پہ بھی جو صرف پیسہ دیکھ کر بیٹی کو کانٹوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس معاشرے کو کیا کہنا؟ میں تو برباد ہو کر بیٹھ گئی، نہ کوئی گناہ کیا، نہ بازاروں میں جا کر ناچی، نہ جسم کی نمائش کی، پھر بھی میرے نصیب ایسے کیوں؟ مجھے کوئی تسلی، کوئی دلاسا نہ دینا۔ اے میرے معاشرے کے مرد، مانا تم پارسا ہو، تم جو چاہے کر سکتے ہو، تم ہم عورتوں کو پاؤں کی جوتی بھی سمجھ سکتے ہو، جب چاہے گالی دے سکتے ہو، جب چاہے تھپڑ مار سکتے ہو، جب چاہے سینے سے لگا سکتے ہو، جب چاہے طلاق دے سکتے ہو، لیکن اللہ کا واسطہ ہے، چھوٹی سی زندگی میں کیوں کسی کو اتنا تڑپاتے ہو، اتنا درد دیتے ہو؟ کسی مرد کی ستائی ہوئی، کسی کی مہربانی ہے مجھ پہ، آج میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ کوئی ہمدردی کرتا بھی ہے تو صرف میرے جسم کی خاطر۔ مجھے مرد تو نظر آتے ہیں لیکن انسان نہیں۔ فارس سر، میری ریکویسٹ ہے، پلیز میری زندگی کی یہ داستان اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ اجازت چاہتی ہوں، والسلام۔ فارس بس اتنا کہے گا، کسی عورت کی زندگی کو یوں جہنم بنانے والا کبھی حلال ماں کا نہیں ہو سکتا۔ مجھے آج بہت دکھ کے ساتھ یہ الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں۔ اس جہالت کو آخر کیسے ختم کیا جائے؟ نہ جانے کتنی عورتیں یوں تڑپ رہی ہوں گی۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔